बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है लाहौर का तारीख़ी भाटी गेट। जब दाता हुजूर रहमतुल्लाह अलैह को उनके मुर्शिद मोहतरम ने कहा कि तुम लाहौर चले जाओ, आप यहाँ आए तो दर गेट के अंदर से मीरा हुसैन मीरानी रहमतुल्लाह अलैह का जनाज़ा जा रहा था। आपने उनका नमाज जनाज़ा पढ़ाया और यूँ दाता हुजूर रहमतुल्लाह अलैह लाहौर में दाखिल। ये इस गेट के अंदर चलते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका अपना अकील अकरम कादरी। हम यहाँ दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताना आलिया पर मौजूद हैं। ये वो हुजरा इत्काफ़ है जो ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का है। वो आपके कदमों की जानिब यहाँ कुछ अर्सा इत्काफ़ या चिल्ला के गर्ज से रुके और जाते जाते फरमा गए कि गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा ना कसारा पीर कामिलारा रहमा। जब दाता हुजूर रहमतुल्लाह अलैह यहाँ लाहौर में आए तो रवायात में है, तारीख़ लाहौर में भी लिखा है कि ये जगह एक चश्मे की सूरत में मौजूद थी। यहाँ दाता हुजूर से मिलने वाले, उनसे अक़ीदत रखने वालों के लिए ये चश्मा जारी हुआ था। यहाँ इंतज़ामिया ने मोटर लगाकर ज़ायरीन के लिए पानी पीने का अहतमाम किया। ये रोज़ा अनवर के अंदर से आप देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत, क्योंकि सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात बाम अरूज पर हैं। सजावट मुंतज़मीन की तरफ से बहुत खूबसूरत अहतमाम किया गया है। एक फ़िरदौस की हकीकत क्या कि जन्नतें बेहिसाब देखी हैं और फैज़ आलम के आस्ताने पर रहमतें बेनकाब देखी हैं। तो सागर सिद्दीकी ने ये बहुत खूबसूरत शेर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में कहा था। रवायात में है कि जब दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ लाहौर में तशरीफ़ लाए तो यहाँ राजू जोगी नामी एक जादूगर का मस्कन था। वो तमाम रहने वालों से दूध नज़र के तौर पे लेता। अगर दूध देने वाले उसे दूध ना देते या दूध उस तक ना पहुंचता तो दूध की जगह खून आना शुरू हो जाता। एक दिन दाता हुजूर रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे तो आपने किसी से कहा कि ये तुम कहाँ लेके जा रहे हो? तो उन्होंने कहा ये दूध है, नज़र के तौर पे लेके जा रहे हैं। राजू जोगी सारी कहानी सुनाई। आपने फरमाया आज दूध मुझे दे जाओ। आपने वो दूध ले लिया। थोड़ी देर के बाद देखा देखी बहुत से लोगों ने दूध दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह को पेश करना शुरू कर दिया। तो दूध भैंसों में हस्ब तौफीक आता रहा। जब राजू जोगी को इस बात का पता लगा तो वो आपसे तकरार के लिए आया और उसने कुछ मंत्र पढ़े, हवा में उड़ गया। राजू जोगी ने कहा कि अगर तुम्हारी कुछ ऐसी करामत है तो दिखाओ। तो दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मैं आऊँ या मेरे खड़ाएँ आएँ ऊपर। तो आपने अपने जूतियों को कहा। वो जूतियाँ राजू जोगी के सर पर लगना शुरू हो गईं। जैसे जैसे राजू जोगी को वो जूतियाँ पड़ती थीं, राजू जोगी दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में आ गिरा, कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। यही राय राजू जोगी शेख हिंदी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से पहला सज्जादा नशी मुकर्रर हुआ। आपके रोज़ा अनवर के बाईं जानिब उसका मज़ार पुरअनवार है। आइए उसकी ज़ियारत भी आपको करें। मज़ार पुरअनवार है मंबा है तवक्कुल रज़ा सालिक राह लका हज़रत शेख हिंदी रहमतुल्लाह अलैह का, जो खलीफा मजाज सजादा नशीन अव्वल
حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہیں۔ آپ اسلام آنے سے پہلے راجو جوگی کے نام سے مشہور تھے، لیکن جب داتا حضور کی نظر کرم آپ پر پڑی تو آپ شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے کہ جد نظر کسے دی ہو جاوے رگ لگ جاندے تدبیراں نوں، جد نظر کسے دی ہو جاوے رنگ لگ جاندے تدبیراں نوں، کسے کامل دا لڑ جد پھڑیے رب بدل دینا تقدیراں نوں۔ اور یہ ساتھ ہی مرکز پرانوار آفتاب اہل و محبت و وفا زینت اہل طریقت و بلا حضرت شیخ لطفی رحمۃ اللہ علیہ جو فرزند ارجمند اور خلیفہ مجاز ہیں، حضرت شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ۔ نبیاں تے ولیاں دے در تے منظور دعاواں ہوندیاں نے، نبیاں تے ولیاں دے در تے منظور دعاواں ہوندیاں نے، کہ ہڑ وگدے نے جدو اشکاں دے پھر معاف خطاواں ہوندیاں نے۔ اور لے فیض داتا ہجویری تو خواجہ اجمیری کہندے نے، لے فیض داتا ہجویری تو خواجہ اجمیری کہندے نے، کہ اتھے ناقص کامل جو آوے سبنا تے عطاواں ہوندیاں نے۔ اور بنا مرشد کامل دے سالک کتے عشق دراں نہ مل بیٹھی، اس راہ دے وچ شیطان جیاں کئی ہور بلاواں ہوندیاں نے۔ اور گل من یوسف دی اے وائز اے سب نے ٹکڑے جنت دے، گل من یوسف دی اے وائز اے نے سب ٹکڑے جنت دے، کہ اے روزے والیاں جنیاں بھی دھرتی تے تھاواں ہوندیاں نے، اے روزے والیاں جنیاں بھی دھرتی تے تھاواں ہوندیاں نے۔ جب داتا علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ یہاں لاہور میں آئے تو انہوں نے یہاں پروردگار عالم کی عبادت کے لیے ایک مسجد بنائی۔ اہل علاقہ میں سے کئی لوگوں نے آ کر کہا کہ اس کا قبلہ درست نہیں ہے، تو آپ نے ان سب سے کہا کہ آج عصر کی نماز میرے پیچھے پڑھو۔ جب وہ لوگ مقتدی بن کر داتا علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے کھڑے ہوئے تو ان کی آنکھوں نے دیکھا کہ وہ یہاں لاہور میں موجود ہیں، لیکن انہیں خانہ کعبہ نظر آ رہا تھا۔ تو یہ ایک خاص کرم ہے خالق کائنات کا کہ وہ اپنے ولیوں کو معتبر اور برگزیدہ بنا دیتا۔ یہاں ہر وقت خالق کائنات کی توصیف و ثنا ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے جاتے ہیں، اور یہ سورہ یاسین کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرے۔ جہاں آپ کی بے شمار کرامات ہیں، وہاں آپ سے محبت کرنے والے بھی بے شمار لوگ موجود ہیں۔ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب داتا حضور کے مزار پر انوار پر حاضر ہوتے تو کچہری سے متصل ایک جگہ جسے ٹبہ بابا فرید بھی کہا جاتا ہے، آپ وہاں سے دو زانوں ہو کر چلتے، یعنی کہ گھٹنوں کے بل چلتے۔ واصف علی واصف نے بہت خوبصورت کہا تھا کہ عجیب داتا کے سلسلے ہیں، عجیب داتا کے سلسلے ہیں، فرید گھٹنوں کے بل چلے ہیں، اور وہی ہوئے سرفراز واصف یہاں جو بن کر گدا رہے ہیں۔ داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ سے متصل مسجد میں موجود ہوں، اور یہاں روضہ انور کی زیارت سے آپ فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ مجید میں خالق کائنات نے واشگاف الفاظ میں کہہ دیا، اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولیوں کو کوئی ڈر ہے اور نہ کوئی خوف۔ روایات میں ہے کہ ایک انگریز داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ پر حاضر ہوا، اس کے ذہن میں تھا کہ تخت بلقیس کس طرح
حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار تک پہنچ گیا۔ ایک دن وہ یہی سوال لے کر اپنے ذہن میں چلا اور داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ پر حاضر ہوا۔ وہ جس سمت سونے کا دروازہ ہے وہ یہاں سے داخل ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوتا ہے اسے ایک بزرگ درویش ملتے ہیں اور اس کا حال چال پوچھتے ہیں، اس سے چائے پانی کا پوچھتے ہیں۔ انگریز کہتا ہے کہ سردیوں کا موسم ہے، مجھے چائے پلائی جائے۔ تو جب وہ بزرگ، وہ درویش اپنے ہاتھ کو ہوا میں، فضا میں بلند کرتا ہے تو ایک کپ، ایک پرچ کہ جس میں چائے موجود ہے اس انگریز کو پیش کرتا ہے۔ وہ انگریز جب چائے پیتا ہے تو بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب وہ اٹھتا ہے تو لوگوں سے پوچھتا ہے کہ وہ بزرگ کہاں گئے جنہوں نے مجھے چائے پلائی۔ تو لوگ حیران، انہوں نے کہا یہ کیسے ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ تخت بلقیس کس طرح حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا تھا، تو وہ بزرگ، وہ درویش حضرت داتا حجویری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انگریز نے کہا کہ یہ چائے میرے انگلینڈ میں میرے گھر میں واقع کچن میں سے ایک سیٹ کی پرچ اور پلیٹ ہے جس میں نے چائے پی اور یہ ذائقہ میرے گھر کا ہے۔ تو نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں۔ داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ انور سے کچھ فاصلے پر بیسمنٹ کے اندر اس انگریز کی قبر موجود ہے۔ ہم ناقص العقل، ناقص الذہن لوگ، بلکہ ہم میں سے کچھ گنے چنے جو شان اولیاء کرام سے محروم ہیں، وہ ناواقف ہیں، وہ بکواس بھی کر جاتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں یہاں وہ قبر تہ خانے میں منتقل کر دی گئی ہے، حالانکہ اسے زائرین کے لیے کھلا ہونا چاہیے۔ یہ ہے میرا صاحبزادہ محمد فہد عقیل جو میرے ساتھ ہی یہاں آیا ہے۔ یہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ سے منسلک جامع مسجد ہے۔ یہاں عصر کا ٹائم ہے۔ عاشقان رسول توحید و رسالت کے پروانے سنتیں ادا کر رہی ہیں۔ کچھ لمحوں کے بعد باجماعت نماز ہو۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ انور سے متصل یہ مسجد بہت خوبصورت قرآنی آیات سے مرصع یہ مسجد، یہاں توحید و رسالت کے پروانے نماز ادا کرتے ہیں۔ اور نہ صرف لاہور بلکہ لاہور سے دیگر شہروں میں بھی لوگ یہاں آ کر خصوصاً نماز جمعہ ادا کرنے آتے ہیں۔ کثیر تعداد موجود ہے، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔